سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے نئے تعمیر شدہ قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، محسن نقوی نے 117 دنوں میں ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ وزیر اعظم نے کرکٹ ٹیم کا حوصلہ بڑھایا۔ تقریب میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وفاقی اور صوبائی وزراء بھی شریک ہوئے۔ قومی کرکٹ ٹیم بھی تقریب میں شریک ہوئی۔ آپ نے 117 دنوں میں جو یہ کام کیا ہے تو شہباز سپیڈ تو اب ماضی کی بات ہے، میں اس حوالے سے محسن سپیڈ کی بات کرتا ہوں۔ اور محسن نقوی صاحب کی ایک عادت ہے کہ جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو یہ لندن کی سیر کراتے ہیں، تو میں چاہوں گا یہ 2500 لوگ لندن لے کے جائیں، ان کو سیر کرائیں اور ان کو بہت اچھی طرح شاباش دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی ٹیم کو چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کو شکست دینے کا ہدف دے دیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے پاک بھارت میچ کے لیے دبئی لے جانے کی فرمائش بھی کر دی۔ ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں اور ہم سب انشاءاللہ اس وقت کا انتظار کریں گے جب آپ ہندوستان کو آپ شکست فاش دیں گے انشاءاللہ۔ دبئی میں پھر مجھے بھی آپ لے چلیں انشاءاللہ، پھر وہاں پر ان کی بولنگ اور بیٹنگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعظم صاحب آپ سے بڑی توقع، کہاں ہیں اعظم؟ اور رضوان صاحب کہاں ہیں؟ آپ سے بڑی توقع ہے انشاءاللہ۔ آفریدی صاحب، آپ اپنے فادر ان لاء کی ان کے نقش قدم پہ چلیں اور وکٹوں کے انبار لگا دیں آپ انشاءاللہ۔ قذافی اسٹیڈیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا کہ 30 سال بعد پاکستان میں بڑا کرکٹ ٹورنامنٹ ہونے جا رہا ہے اور ٹارگٹ یہی تھا کہ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے اسٹیڈیم کا کام مکمل کر لیا جائے، جس کو 2500 مزدوروں نے دن رات ایک کر کے ممکن بنایا۔ اس پروجیکٹ میں بھی پاکستان آرمی نے بھرپور مدد کی۔ وہ مزدور 2500 کے قریب تھے جنہوں نے دن رات کام کیا۔ آج ان سے بڑی تفصیلاً ملاقات ہوئی، ان میں سے میجورٹی تھے جو 3 مہینے سے اپنے گھروں کو نہیں گئے تھے اور 16 گھنٹے یہاں پہ کام کر رہے تھے۔ وہ کانٹریکٹرز جنہوں نے دن رات کام کیا، اور اصل اس پروجیکٹ کے جو دلہا ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ڈی جی ایف ڈبلیو او جنرل سمیع، جنہوں نے اس کو پروجیکٹ کو انشور کرایا اور ایف ڈبلیو نے اس ناممکن کو ممکن بنایا۔ ہمارے اس مشکل موقع پہ بھی ہماری پاکستان آرمی ہماری مدد کو آئی، ادروائز یہ پروجیکٹ آلموسٹ امپاسبل تھا اتنے چھوٹے سے ٹائم پہ کرنا۔ یہ جو ٹرائی سیریز یا چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہے، نہ یہ پی سی بی کی ہے، نہ یہ پنجاب گورنمنٹ کی ہے، نہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، ہم سب پاکستانیوں کی ہے، ہم سب ایک ٹیم ہے اور ہم سب کی ہے۔ یہ تقریباً 30 سال کے بعد یہ ایک بڑا ٹورنامنٹ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، جو ہم مل کر انشاءاللہ تعالیٰ سارے کے سارے مل کر اس کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے چین کے شہر ہاربر میں 9ویں ایشیائی سرمائی کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں چینی صدر شی جن پنگ اور دیگر سربراہان کے ساتھ شرکت کی۔ ایشین ونٹر گیمز 14 فروری تک جاری رہیں گے، جس میں 34 ممالک کے 1200 سے زائد کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ 9ویں ایشین ونٹر گیمز میں پاکستانی ایتھلیٹس بھی شرکت کر رہے ہیں۔ صدر مملکت کا کہنا ہے کہ ایشین ونٹر گیمز سے خطے کے ممالک کے درمیان عوامی سطح پر روابط کو فروغ حاصل ہوگا۔ گیم سے پاکستان اور چین کے درمیان اسپورٹس ڈپلومیسی کو بھی فروغ ملے گا۔ صدر آصف زرداری نے چینی حکومت اور گیمز میں شریک تمام کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کو 6 صفحات پر مشتمل خط لکھ دیا۔ جسٹس بابر ستار نے ٹرانسفر ججز کی سینیورٹی لسٹ جاری کرنے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ جسٹس بابر ستار نے ہائی کورٹ ایڈمنسٹریشن کمیٹی کی تبدیلی کو بھی غیر قانونی قرار دیا۔ جسٹس بابر ستار نے خط میں لکھا ہے کہ سینیورٹی لسٹ اور ایڈمنسٹریشن کمیٹی کے نوٹیفیکیشن واپس لیے جائیں۔ جسٹس بابر ستار نے خط میں سینیورٹی لسٹ کے خلاف ریپریزنٹیشن فائل کرنے کا بھی ذکر کیا۔ خط میں مزید لکھا کہ سینیورٹی لسٹ اور ایڈمنسٹریشن کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ بغیر اسلام آباد ہائی کورٹ جج کے حلف اٹھائے ٹرانسفر ججز کو کمیٹی میں رکھنا غیر قانونی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کے تینوں ججز نے حلف نہیں اٹھایا جو ضروری تھا۔ حلف کے بغیر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی ڈیوٹی شروع نہیں کر سکتے تھے۔ ان ججز کو حلف کے بغیر جوڈیشل اور انتظامی کام کے لحاظ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج نہیں کہا جا سکتا۔
غزہ کا کنٹرول سنبھالنے اور اس کی تعمیر نو کے امریکی منصوبے پر عمل درآمد کرنے میں کوئی جلدی نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو، کہا اگلے ہفتے کئی ممالک پر جوابی ٹیرف نافذ کرنے کا اعلان کریں گے۔ روسی صدر پیوٹن سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2016 کے صدارتی مہم کے دوران ریپبلکن مباحثے میں کہا کہ وہ اسرائیل کے حد سے زیادہ حامی ہیں، لیکن ایک ماہر مذاکرات کے طور پر وہ مشرق وسطی میں امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئرلینڈ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اور دفاع سائمن ہیرس نے اقوام متحدہ کی فلسطینیوں کے لیے امدادی تنظیم اونروا کے لیے 20 ملین یورو کی اضافی امداد کا اعلان کیا ہے تاکہ غزہ پٹی، مغربی کنارے اور مشرق وسطی میں فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کی جا سکے۔ کتب، ثقافت اور فنون لطیفہ کا جشن کراچی لٹریچر فیسٹیول کا شاندار افتتاح ہو گیا۔ پہلے دن معیشت، ادب، فلم پر گفتگو ہوئی، کلاسیکل رقص کا دلکش تڑکا بھی لگا۔ منتظمین کا بتانا ہے کہ 3 روزہ فیسٹیول میں 70 سے زائد سیشنز ہوں گے اور 26 کتابوں کی رونمائی بھی کی جائے گی۔ ولید احمد رپورٹ کریں۔ برطانوی ڈپٹی ہیڈ آف مشن سمیت ممتاز تاریخ دان، مصنفین اور دانشور شریک ہوئے۔ پرنس کریم آغا خان کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ مہمان خصوصی وزیر بلدیات سعید غنی نے تقریب کو سراہتے ہوئے کہا کہ ادب معاشرے میں برداشت اور ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے۔ By encouraging debate, discourse and the free expression of diverse opinions, the Karachi Literature Festival promotes critical thinking and tolerance, countering extremist ideologies. ورثہ اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے، اسے کسی حکومتی اداروں یا سرکاری سرپرستی کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ حکومتیں اور سرکاری ادارے ورثے کو ضائع تو کر سکتے ہیں، بچا نہیں سکتے، اسے صرف انسان بچاتے ہیں۔ معیشت پر خصوصی نشست میں پاکستان کو درپیش مالی مشکلات اور ان کے حل پر غور کیا گیا۔ جب کوئی مڈل ایسٹرن یا امریکن کو انویسٹ کرتا ہے تو انہی ملکوں کا سوچتا ہے نا، پاکستان کے علاوہ ویتنام، تھائی لینڈ، کمبوڈیا، اگر ہم سب سے مہنگے ہوں گے تو ہمارے پاس کیوں انویسٹر آئے گا؟ شاعر افتخار حسین کی کتاب لو ہم نے دامن جھاڑ دیا کی تقریب رونمائی ہوئی، جسے اہل ادب اور قارئین نے بے حد سراہا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ایسے ادبی میلے وقت کی ضرورت ہیں جو علم اور آگاہی کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ ایک زندہ شہر کی نشانی ہوتی ہے جب لوگ ملتے ہیں اور علمی موضوعات کے اوپر، ثقافتی موضوعات کے اوپر اپنا تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ آئی تھنک بڑی اچھی بات ہے کہ وائڈ کراس سیکشن سوسائٹی کا آئے گا ادھر، اس کی وجہ سے ان کا ایکسپوجر ہوگا اور بھی چیزوں کے ساتھ۔ کوئی کھانے کے لیے آیا ہے لیکن گفتگو کے لیے رک جائے گا، کوئی گفتگو کے لیے آیا ہے لیکن وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے رک جائے گا۔ ہمیشہ نئے لوگوں سے، نئے رائٹر سے، پارٹیسپینٹ سے ملاقاتیں اگر نہیں بھی ہوں تو کم از کم اسٹیج پہ بیٹھے ان کو سن کے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سب کے ساتھ ملی ہوں، انٹریکشن ہوا ہے، ایک بانڈنگ بنی ہے تو کافی اچھا لگ رہا ہے۔ پہلے دن کا اختتام فلم ان فلیمز کی اسکریننگ کے ساتھ ہوا۔ 3 روزہ فیسٹیول میں 200 ملکی اور بین الاقوامی مقررین شرکت کریں گے۔ کیمرامین شاہد اسماعیل، عدنان علی اور ساتھی رپورٹر ریاض اینڈی کے ساتھ ولید احمد، جیو نیوز، کراچی۔ کراچی کے سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن سینٹر میں گزشتہ 7 سال میں 2000 سے زائد روبوٹک سرجریز کی جا چکی ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق اس ٹیکنالوجی کے ذریعے گردوں کے پیچیدہ کیسز کے مؤثر انداز سے علاج میں نہ صرف آسانی ہوتی ہے بلکہ اس کے بہتر نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ شوالا اسلم رپورٹ کریں۔ سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی میں گردوں اور پروسٹیٹ کینسر سمیت مختلف پیچیدہ امراض میں مبتلا 2000 سے زائد مریضوں کی کامیاب روبوٹک سرجری کی جا چکی ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق روبوٹک سرجری 3D امیجنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے انجام دی جا رہی ہے، جو ڈاکٹروں کو کسی بھی مرض کو انتہائی باریک بینی سے دیکھنے کی سہولت دیتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق روبوٹک آرم زیادہ درستگی کے ساتھ کام کرتے ہیں، جس سے پیچیدگیوں کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ SIUT کے پروفیسر آف یورولوجی ریحان محسن نے بتایا کہ مستقبل کے ڈاکٹرز کی تربیت کے لیے روبوٹک سرجریز پر مبنی سیمینارز بھی کروائے جا رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری کے جو فائدے ہیں اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پیشنٹ کو کوئی چیرا نہیں لگتا، بہت چھوٹے چھوٹے سے کی ہول ٹائپ کے ان کے سوراخ ہوتے ہیں جس کے ذریعے یہ روبوٹک سرجری ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مریض کو بہت کم بلیڈنگ ہوتی ہے، انفیکشن کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، اور ایک اور جو بہت اچھی بات ہے روبوٹک سرجری کی وہ یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ نارملی دوسرے دن گھر پہ چلا جاتا ہے۔
جدید طریقہ علاج سے پتہ چلتا ہے کہ جدید روبوٹک ٹیکنالوجی سے پروسٹیٹ کینسر سمیت دیگر پیچیدہ بیماریوں کے علاج میں نہ صرف وقت بچاتی ہے بلکہ اس میں مریضوں کے جلد صحت یاب ہونے کی شرح بھی بہتر ہے۔ کیمرامین عدنان حیدر کے ساتھ شوالا اسلم، جیو نیوز، کراچی۔ قرشی یونیورسٹی لاہور میں کانوکیشن کا انعقاد کیا گیا۔ وائس چانسلر قرشی یونیورسٹی سید منصور سرور نے فارغ التحصیل طلباء و طالبات میں اسناد اور اعزازات تقسیم کیے۔ تقریب میں چیئرمین قرشی آرگنائزیشن اقبال احمد قرشی اور یونیورسٹی کے بورڈ آف گورننس کے ممبران سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ قرشی یونیورسٹی میں نہ صرف روایتی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ ایسے طلباء و طالبات تیار کیے جاتے ہیں جو معاشرے میں اعلیٰ اقدار کو پروان چڑھانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قرشی یونیورسٹی جدید ترین تعلیمی سہولیات سے مزین یونیورسٹی ہے جہاں بچوں کی ذہنی تربیت کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کے ذریعے جسمانی صحت پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ فوجی فرٹیلائزر نے نئی کھاد سونا یوریا زنک کوڈڈ متعارف کروائی ہے۔ اس سلسلے میں ایف ایف سی ہیڈ آفس راولپنڈی میں تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ایف ایف سی کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر جہانگیر پراچا کا کہنا تھا کہ ایف ایف سی ملک کی سب سے بڑی فرٹیلائزر کمپنی ہے جو اپنے قیام سے کسانوں کی معیاری سونا کھاد اور زرعی خدمات فراہم کر رہی ہے۔ ایف ایف سی پاکستان کے زرعی شعبے میں جدت لانے اور کاشتکاری کو منافع بخش بنانے کے لیے ہمیشہ پیش رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مختلف فصلوں پر کیے گئے تجربات کے مطابق سونا یوریا زنک کوڈڈ کے استعمال میں روایتی یوریا کے مقابلے فصلوں کی پیداوار میں واضح اضافہ دیکھا گیا ہے۔ سونا یوریا زنک کوڈڈ بہتر افادیت والی کھاد ہے جو فصلوں کی پیداوار بڑھانے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ پی ٹی آئی پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ نے اراکین قومی و صوبائی اسمبلی پنجاب اور ٹکٹ ہولڈرز کو 8 فروری کو اپنے حلقوں میں احتجاج کرنے کی ہدایت کر دی۔ عالیہ حمزہ نے مراسلے میں اراکین قومی و صوبائی اسمبلی پنجاب اور ٹکٹ ہولڈرز کو 8 فروری کو احتجاج کے حوالے سے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف ذمہ دار سیاسی جماعت ہے، احتجاج آئینی و قانونی حق ہے۔ احتجاج کے لیے کھلی جگہ یا مرکزی شاہراہ کا انتخاب کریں، اپنے حلقے میں کارکنوں سے کوارڈینیشن کر کے احتجاج کو مؤثر بنائیں، عوام میں احتجاج کے حوالے سے شعور پیدا کرنے کے لیے آگاہی مہم چلائیں اور ہر قیمت پر پرامن رہیں۔ انہوں نے کہا وہ بطور چیف آرگنائزر پنجاب ہر حلقے میں احتجاج کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیں گی۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف نے ایک بار پھر تحریک انصاف کو نشانے پر لے لیا۔ کہا خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے اور وہیں دھاندلی کا رونا بھی رو رہے ہیں۔ 8 فروری کے جلسے کے لیے عوام کا پیسہ اور حکومتی وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جلسہ کا بھرنے کے لیے سرکاری ملازمین استعمال ہو سکتے ہیں۔ احتجاجی جلسہ کرنا ہے تو آئیں پنجاب، سندھ یا بلوچستان میں کریں جہاں آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ ان صوبوں میں تو آپ کی لیڈرشپ بھی روپوش ہو جاتی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ تحریک انصاف ایک ایسا پودا ہے جو صرف سرکاری نرسریز میں ہی پروان چڑھتا ہے۔